اپنے مدار میں چیزیں گھوم رہی ہیں، یہ اللہ پاک کے کمال کی نشانی ہے، پھر روح کے کمال ہے۔ تو ماں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری میرا ذکر کرتی ہیں، جتنی بھی آسمان زمین میں چیزیں ہیں اس ساری کے ساتھ یعدد بذکری میرے ذکر کا اعلان کرتی ہیں۔ آسمان زمین چرند مچھلیاں چرندے یہ سب اللہ کا ذکر، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا یہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ماں کہ وَيُعْلِنُ بِذِكْرِي اور میرے ذکر کا اعلان کرتی ہیں۔ وَلَا يَغْفِلُ عَنْ شُكْرِي اور میرے شکر سے یہ غافل نہیں ہے۔ سمندر ہے، مچھلیاں ہیں، پہاڑ ہیں، یہ میرا ذکر بھی کرتے ہیں اور میرا شکر بھی کرتے ہیں، شکر سے غافل نہیں۔ وَلَكِنْ يَا عَبْدِي أَذْكُرُكَ وَتَنْسَانِي لیکن اے میرے بندے، میں انسان، اب انسان سے خطاب ہے، اے انسان، اے میرے بندے، میں تجھے یاد کرتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ وَأَسْتُرُكَ وَلَا تَخْشَانِي میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوں، میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوں، وَلَا تَخْشَانِي اور تو مجھ سے ڈرتا بھی نہیں۔ اللہ پاک انسان کے کتنے عیب ہیں، کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے اندر بغض ہمارے اندر ہوتا ہے، حسد ہمارے اندر ہے، کینہ ہمارے اندر ہے اور غیبت ہم کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے گناہ کھل جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی ایسا ایسا کام کرنے والا ہے تو انسان کی کتنی بدنامی ہو۔ لیکن اللہ پاک ہے فرمایا کہ میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوں۔ یہ قلوب کے عیب، جسمانی عیب بھی ہے، پیٹ پھٹ جائے، پیٹ کٹا ہوا ہو، اندر سے آنتڑے نظر آئے، خون نظر آئے، گندگی نظر آئے تو لوگ ہمارے قریب آئیں، دور بھاگیں بدبو سے اور ہیبت ناک منظر سے لوگ بچے بھی قریب نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تم پر پردہ ڈالا ہوں، تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا، لیکن پھر بھی تم مجھ سے ڈرتا نہیں، ولا تخشانی پھر بھی تم مجھ سے نہیں ڈرتا۔ لیکن یاد رکھ، لو امرت الارض لابلعتک فی بطنها اگر میں زمین کو حکم دوں تو زمین تجھے اپنے پیٹ میں نگل لے۔ ولو امرت البحار لاغرقک فی مائها اگر میں سمندر کو حکم دوں تو سمندر تجھے اپنے پانی میں غرق کر دے۔ سمندر اللہ کا محتاج ہے۔ یہ جو رات بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ باتیں نہ فرمائیں، مسجد کے آداب کا خیال کریں۔ آپ سے بات کر رہا ہوں، باتیں نہ کریں، یا ہماری بات سن لیں یا باتیں کرنی تو باہر جا کے باتیں کر، مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے امر کی محتاج ہیں۔ ایک اللہ کا امر چلے سمندر کو، 3/3 سمندر ہے، 1/3 خشکی ہے، تو سارا سمندر خشکی پر غالب آ جائے، انسانوں کے نام و نشان بھی نظر نہ آئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی، غار کے اندر آدمی چھپ گئے، ان کو پیشاب آیا، ان سے بھی پانی خارج ہونا شروع ہو گیا، وہ اپنے ہی پانی میں ڈوب گئے۔ اتنا پانی، اللہ کے امر کا محتاج۔ اللہ چاہیں تو ایک ہی آن یان میں سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اللہ فرمانا ہے کہ وَلَٰكِنْ أُؤَخِّرُكَ إِلَىٰ وَقْتٍ أَقْضَيْتُهَا وَإِلَىٰ أَجَلٍ أَجَلْتُهَا لیکن میں نے ایک مقررہ وقت تک اس چیز کو روکا ہوا ہے۔ سمندر کو حکم نہیں دے رہے، زمین کو حکم نہیں دے رہے، بعض دفعہ حکم ہوتا ہے زمین پھٹتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ سائنسی وجوہات ہے۔ سائنسی وجوہات اپنی جگہ ہوگی، لیکن حقیقت میں اللہ کی امر ہوتا ہے۔ اللہ کے امر کے بغیر زمین پھٹ نہیں سکتی، اللہ کے امر کے بغیر زمین ہل نہیں سکتی۔ جس طرح واقعہ آتا ہے عمر رضی اللہ کا، پہاڑ پر کھڑے، کوڑا مارا، زمین ہل رہی تھی، کوڑا مارا، زمین ہلنا بند ہوگی۔ اگر سائنسی وجوہ صرف ہوتی، اللہ کا امر نہ ہوتا تو حضرت عمر کے کوڑے سے کیسے زمین رکتی؟ عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی نا، کوڑا مارو تو زلزلہ بند ہو جائے، کوئی سائنسدان تسلیم کرتا ہے اس کو؟ نہیں، کیونکہ یہ عقلی بات نہیں، نقلی بات ہے۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم تھا زمین ہلنے کا، اللہ کے حکم ہو گیا، زمین بند ہو گئی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس چیز کو، ہر ایک امر کو اپنے مقررہ وقت تک رکھا ہوا ہے۔ جب چاہیں گے زمین پھٹے گی اور آسمان ٹوٹ جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، ساری دنیا میں تباہی آ جائے گی اور قیامت کا منظر پیش نظر آ جائے گا، ہر ایک کو، ہر ایک آدمی دیکھ لے گا، قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقرر اس چیز کو میں نے مؤخر کیا ہوا، لیکن میں اگر چاہوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے میں ساری زمین ختم کر دوں، لیکن مؤخر کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد ہر انسان فرمایا کہ وَلَا بُدَّ لَكَ لِكُلِّ نَفْسٍ الْمُرُورُ عَلَيَّ ہر آدمی نے میرے سامنے سے گزرنا ہے، وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيَّ اور میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، أُذَكِّرُكَ أَعْمَالَكَ میں تمہارے اعمال تمہیں یاد کراؤں گا، وَأُحِسُّ عَلَيْكَ أَفْعَالَكَ اور جو تم نے کام کیے وہ تمہیں میں بتاؤں گا، دنیا میں کیا تم نے کام کیے۔ جس طرح حدیث